السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید عبدالوہاب شرازی۔ آپ نے پوچھا ہے، اس سلسلے کی ایک اور ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور آج جو ایک سوال ہے وہ ایک صاحب پوچھ رہے ہیں، جی میں اپنے ہمزاد سے کیسے ملوں گا، یا کیسے مل سکتا ہوں اپنے ہمزاد سے، یا کیسے ملوں گا؟ ٹھیک ہے، دیکھیں ہمزاد سے آپ کیسے ملیں گے یا آپ کیسے مل سکتے ہیں۔ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کا بقیہ حصہ دیکھنے سے پہلے چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل کا آئیکن دبا کر نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیں۔ ان کا سوال کا مقصد تو یہ ہے کہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں، یا کوئی منتر بتائیں، کوئی ایسی چیز بتائیں، ایسا راستہ بتائیں میں اپنے ہمزاد سے ملاقات کروں اور ان کے ذہن میں ہوگا اس کو میں کنٹرول کر لوں اور اس سے کام لوں۔ ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں آپ اپنے ہمزاد سے ان چکروں میں نہ پڑھیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ دیکھیں قرآن ہمیں کیا کہتا ہے ہمزاد کے بارے میں، کہ آپ کا جب اپنے ہمزاد سے آمنا سامنا ہوگا اس وقت کی کیا صورتحال ہوگی، اسے قرآن نے اس کا پورا ایک نقشہ کھینچا ہے، اس کی فکر ہمیں کرنی چاہیے۔ بحیثیت مسلمان ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے کہ وہ وقت جب آئے گا کہ جب میرا ہمزاد میرے سامنے کھڑا ہوگا اور وہ کیا کہے گا، میں کیا کہوں گا اللہ کے سامنے، اللہ کی عدالت میں، اس کا پورا ایک نقشہ قرآن نے کھینچ رہا ہے۔ تو وہ اللہ نے قرآن میں اس لیے بیان کیا ہے اس نقشے کو کہ یہ نقشہ پہلے سے ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے اور اس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں اور اس کے مطابق ہم اپنی تیاری کریں۔ چونکہ ہم قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھتے نہیں ہیں، تلاوت نہیں کرتے اس مقصد کے لیے۔ قرآن مجید کو ہم نے وظیفوں کی کتاب سمجھ لیا ہے، قرآن مجید کو ہم نے چلوں کی کتاب سمجھ لیا ہے، قرآن مجید کو ہم نے نعوذ باللہ اس قسم کی کتاب سمجھ لیا ہے کہ اس آیت کی یہ زکوٰۃ ادا کریں گے تو یہ ہو جائے گا، نعوذ باللہ کوئی جنتر منتر کی کتاب ہے، اس قسم کی کتاب ہم نے اس کو ہدایت کی کتاب نہیں سمجھا، اس کو ہم نے زندگی گزارنے کا طریقہ بتانے والی کتاب نہیں سمجھا، اسے ہم نے وہ کتاب نہیں سمجھا کہ جو اللہ نے ہمیں بھیجی تھی ہمیں پڑھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کے لیے۔ اس لیے نہ ہم اسے پڑھتے ہیں، اور اگر پڑھتے ہیں تو بغیر ترجمے کے پڑھتے ہیں، بغیر سمجھے پڑھتے ہیں، تو ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ یہ کتاب ہمیں کیا کہتی ہے۔ یہ جو آپ کا سوال ہے، آپ کا سوال کا بہترین جواب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ قاف میں دیا ہے، 26ویں پارے میں سورہ قاف، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ اور ویسے بھی میں تمام ناظرین سے، تمام دیکھنے والوں سے، تمام سننے والوں سے یہ گزارش کروں گا کہ آج آپ تھوڑا سا ٹائم نکال لیں، کوئی آدھا گھنٹہ نکال لیں، اور آپ کے گھر میں اگر کوئی تفسیر ہے تو ٹھیک، نہیں تو 5 منٹ لگیں گے۔ روح القرآن کے نام سے پلے اسٹور پر ایک تفسیر ہے، وہ انسٹال کر لیں، یا کوئی بھی جو تفسیر آپ کو پسند ہے انسٹال کر لیں، اور سورہ قاف کا ترجمہ اور تفسیر پڑھ لیں۔ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ آج اس پہ لگا لیں اور دیکھیں قرین کے بارے میں اور ہمزاد کے بارے میں قرآن ہمیں کیا کہتا ہے۔ خلاصے کے طور پر میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں، آیت نمبر 25 سے آگے، بلکہ آیت نمبر 20 سے آگے، بلکہ پوری صورت ہی ایسی ہے کہ ہر آیت اس کی پڑھنے والی اور ہر آیت کا ترجمہ پڑھنے والا ہے۔ میں صرف آپ کو قرین کے بارے میں بتاتا ہوں کہ قرین کا لفظ اس صورت میں 2 مرتبہ آیا ہے۔ ایک مرتبہ یہ لفظ اس فرشتے کے لیے استعمال ہوا ہے کہ جو انسان کو قبر سے نکلنے کے بعد گرفتار کر لے گا، ہتھ کڑی لگا کر پکڑ لے گا اللہ کے سامنے حساب کتاب کرنے کے لیے، پیش کرنے کے لیے۔ اور دوسرا لفظ اس میں دوبارہ قرین آیت نمبر 27 میں آیا ہے۔ یہاں پر اس قرین سے مراد وہ شیطان اور ہمزاد ہے، اور وہ جن ہے جو ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے، جسے ہمزاد بھی کہا جاتا ہے، جسے موکل بھی کہا جاتا ہے، جسے قرین بھی کہا جاتا ہے، مختلف نام ہیں اس کے۔ تو قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، انسان کا حساب کتاب سارا غلط نکل آئے گا، انسان مجرم ڈکلیئر ہو جائے گا اللہ کے سامنے، فرد جرم اس پر عائد ہو جائے گی، اور حکم ہوگا کہ اس کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے۔ تو اس وقت پھر انسان چلائے گا اور کہے گا کہ مجھے تو اس میرے ہمزاد نے اور میرے قرین نے، میرے ساتھ جو شیطان تھا، اس نے مجھے خراب کیا، یہ مجھے کہتا تھا یہ کر لو، وہ کر لو، یہ مزے کی چیز ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، ملاوٹ کر لو، ناپ تول میں کمی کر لو، ہاں جی دھوکہ دے لو، قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھنا۔ تو الٹے سیدھے کاموں پر، غلط کاموں پر اس نے مجھے لگایا تھا، میرا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ اس کے جواب میں یہ ہمزاد پھر بولے گا، یہ انسان کا ہمزاد بولے گا، یہ کیا کہے گا؟ قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ، انسان کا قرین، اس کا ہمزاد کہے گا ربنا، اے ہمارے رب، ما اطغیتہ، میں نے اسے گمراہ نہیں کیا، میں نے اسے بغاوت پر، گمراہی پر، سرکشی پر نہیں ڈالا، یہ خود ہی، ولیکن کان فی ضلال بعید، یہ خود ہی اس گمراہی کے راستے پر چلا، میں تو صرف اسے یوں سمجھنے کے جھنڈے ہی لاتا تھا،
صرف اسے دکھاتا تھا کہ وہ کام بھی ہے، وہ کام بھی ہے، آگے کرتا یہ خود تھا، ٹھیک ہے نا. تو میں صرف ترغیب دلاتا تھا، کوئی زبردستی دھکے کے ساتھ اس سے کوئی غلط کام نہیں کرواتا تھا. یہ حمزاد کا یہ جو نقشہ قرآن نے ہمیں پیش کیا ہے، یا اس حمزاد کے ساتھ جب ہماری ملاقات ہوگی، آپ نے کہا نا حمزاد سے کیسے ملوں گا یا کیسے مل سکتا ہوں، تو قرآن نے بتایا جب آپ اس سے ملیں گے تو اس کے ساتھ آپ کے جھگڑا ہوگا، لڑائی ہوگی، اور آپ جھگڑنا شروع کریں گے. آپ کہیں گے کہ اس نے مجھے خراب کیا ہے، وہ کہے گا میں نے نہیں خراب کیا. تو پھر کیا ہوگا؟ قال، پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لا تختصموا لدی، اللہ فرمائیں گے تم دونوں میرے پاس مت جھگڑو. وہ جھگڑ رہے ہوں گے، آدمی اور حمزاد اس کا لڑائی کر رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے پاس لڑائی مت کرو اور بھاگو یہاں سے. فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ان کو دونوں کو اٹھا کر جو ہے نا جہنم میں ڈال دو، اور ان کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا، آدمی کو بھی اس کے حمزاد کو بھی. تو حمزاد کا یہ تصور جو ہے سمجھنے والا ہے. سورہ قاف کو ترجمے سمیت تفسیر میں مطالعہ کریں اور اس کی تیاری کریں. مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.